ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زیادہ سوچنے کی بیماری، ہاؤ ٹو اسٹاپ اوور تھنکنگ اینڈ کنٹرول یور تھاٹس۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی زیادہ سوچنے کے بیماری کے نقصانات، زیادہ سوچنے کی بیماری کا شکار لوگوں کی نشانیاں، زیادہ سوچنے کی بیماری کی وجوہات، زیادہ سوچنے کی بیماری کا حل۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھیں، ماہر نفسیات کے مطابق سوچنے کی بیماری انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ویسے تو زیادہ سوچنے کی بیماری کے کئی نقصانات ہیں، مگر ان میں سے چند یہ ہیں۔ سوچنے کی بیماری کے نقصانات۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھری رہتی ہے۔ وہ اپنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں حالتوں کے بارے میں سوچ کر پریشان خود کو کرتا رہتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ سوچنے کی بیماری مسائل کو حل کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس کا وجہ سے انسان کی ساری توجہ مسائل کے حل کے بجائے صرف مسائل پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ اس میں مبتلا انسان مسائل کے حل کے بجائے صرف مسائل کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ نمبر 3، زیادہ سوچنے کی بیماری انسان کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت کو کمزور کرتی ہے۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے فیصلے تک لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، زیادہ سوچنے کی بیماری انسان کی نیند کو بری طرح ڈسٹرب کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا انسان گہری اور پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ سوچنے کی بیماری کا شکار لوگوں کی نشانیاں۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ماہرین نے سوچنے کی بیماری کا شکار لوگوں کے اندر پائے جانے والی نشانیوں کو اکٹھا کیا ہے، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انہیں رات سونے سے پہلے سوچنے کی وجہ سے سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ نمبر 2، ان کا ذہن ہر وقت، چاہے وہ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے ماضی کو ذہن میں زندہ رکھتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر وہ اپنے ماضی کے شرمندہ کرنے والے واقعات یا لمحات کو بار بار سوچتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنا زیادہ وقت اپنی غلطیوں اور کمیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، وہ اپنے مستقبل کے نامعلوم خوف پہ مبتلا ہو کر ہر وقت برا سوچتے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ ان کے ذہن میں ہر وقت کہیں یہ نہ ہو جائے یا کہیں وہ نہ ہو جائے جیسی پریشانیاں پیدا کرنے والے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، وہ لوگوں کے رویوں اور باتوں میں پوشیدہ معنی ڈھونڈنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی اس حرکت یا بات کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سوالات ان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، وہ لوگوں سے ہونے والی گفتگو یا ملاقات کے بعد بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسا کرنا یا کہنا چاہیے تھا، یا مجھے اس وقت ایسا نہیں کرنا یا کہنا چاہیے تھا۔ خاص طور پر اگر کوئی انہیں ایسی بات کہہ دے یا ان کے ساتھ ایسا کچھ کر دے جو انہیں ناپسند ہو، وہ اسے بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بے شمار بار وہ اپنی سوچوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس بات سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کے حال میں کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 9، وہ اکثر اپنے کسی مخصوص عمل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر وہ ماضی میں یہ کام نہ کرتے تو وہ آج خوش ہوتے یا آج ان کی زندگی مختلف ہوتی۔ نمبر 10، بے عزتی ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی بے عزتی کے بارے میں سوچ کر اپنا برا حال کر لیتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی بیماری کی وجوہات۔ نمبر 1، زندگی میں انسان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جو انسان مسائل کو حل کرنے کے بجائے صرف ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو مسائل حل کرنا نہیں سکھایا جاتا، اس لیے جب بھی کسی انسان کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ شعوری طور پر اس کے حل کے بارے میں سوچنے کے بجائے لاشعوری طور پر اس مسائل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔
اور یہ سوچنا آہستہ آہستہ سوچنے کی بیماری بن جاتا ہے اور انسان زندگی سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال کے شکار انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرے، اور اگر اسے مسائل حل کرنے نہیں آتے تو وہ مسائل کو حل کرنا سیکھے۔ نمبر 2، ناکامی سے ڈرنے والا انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کام میں ناکام نہ ہو جائے۔ وہ اپنے کام اور پھر کام کے بعد ناکامی اور پھر ناکامی کے بعد ہونے والی بے عزتی کے بارے میں سوچ کر زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال کے شکار انسان کو اپنی ناکامی اور بے عزتی کے خوف پر کام کرنا سیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، آئیڈیل سچویشن کا متلاشی انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ کاش یہ ایسا ہوتا یا کاش یہ ایسا نہ ہوتا۔ حالانکہ حقیقت میں زندگی میں پرفیکٹ اور آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی، اگر وہ بھی تب بھی وہ مستقل نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال کے شکار انسان کو حقیقت پسند ہونا سیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ہر کام کو کنٹرول اور اپنے ماضی کے مطابق کرنے کی شدید خواہش رکھنے والا انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب حالات اس کے کنٹرول یا مرضی کے مطابق نہ ہوں تو وہ انہیں صرف سوچ کر تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے اس کا کنٹرول اور اس کی مرضی نہیں چلتی۔ ایسی صورتحال کے شکار انسان کو اپنی حد کو جاننے کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ کون سے کام اس کے کنٹرول اور مرضی کے مطابق ہو سکتے ہیں اور کون سے نہیں۔ نمبر 5، ماضی کی غلطیوں کے بارے میں بھی پچھتانے والا انسان بھی زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ماضی سے صرف سیکھا جا سکتا ہے، اسے تبدیل ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ یاد رکھیں، آپ پچھتانے اور پریشان ہونے سے ماضی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال کے شکار انسان کو ماضی سے سبق سیکھ کر حال میں رہنا سیکھنا چاہیے۔ زیادہ سوچنے کی بیماری کا حل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، سوچوں کو ذہن میں سوچنے کے بجائے پیپر پر لکھ کر سوچیں۔ ایسا کرنے سے 2 اہم فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ پیپر پر لکھنے سے سوچیں آپ کے ذہن کے اندر سے نکل کر باہر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا ذہن سوچوں سے خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ باتیں آپ کے ذہن میں اکٹھی ہونے کے بجائے پیپر پر اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہن میں باتیں اکٹھی کرنے کے بجائے کسی پیپر پر اکٹھی کریں۔ مسائل اور مشکلوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے ان کے حل کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 3، مسائل کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک موسمی مسائل اور دوسرا غیر موسمی مسائل۔ مسائل کے طور پر اسکول سے متعلق سارے مسائل اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اور کالج کے سارے مسائل کالج سے فارغ ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا یہ مسئلہ جو مجھے آج پریشانی دے رہا ہے کل ایک یا 3 سال بعد بھی اسی طرح پریشانی دیتا رہے گا یا میرے لیے کوئی معنی رکھے گا۔ اگر نہیں تو یہ مسئلہ موسمی ہے اور موسم ختم ہونے پر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا سوچنے کے بعد موسم ختم ہونے تک اگر مسئلے کا کوئی حل نہ نکلتا ہو تو مضبوطی سے اس کا سامنا کریں۔ نمبر 4، ماہر نفسیات کے مطابق انسانی ذہن کو دن میں ہونے والے تمام یا کم از کم خاص واقعات کو سوچنے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کی اس صورتحال کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس سے سوچنے کا وقت فراہم نہ کریں تو وہ باتیں اکٹھی کرتا رہتا ہے اپنے دماغ میں۔ جب اس کے پاس بہت سی باتیں جمع ہو جائیں تو وہ انہیں وقت بے وقت سوچنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو اپنے ذہن کو ہر روز اور اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم ایک بار سوچنے کا وقت فراہم کریں۔ نمبر 5، ہر وقت سوچوں سے بچنے کے لیے سوچنے کے لیے دن یا ہفتے کا ایک مخصوص وقت مقرر کریں۔ اس وقت کو آپ سوچنے کا وقت کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ وقت دن کے کسی بھی حصے یعنی صبح، دوپہر، شام یا رات کو ہو سکتا ہے۔
شروع میں آپ اپنے ذہن کو کم از کم 1 گھنٹہ سوچنے کے لیے دیں، بعد میں یہ وقت کم کر کے 15 منٹ تک بھی لایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس وقت میں آپ صرف سوچیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے شام 5 بجے سے 6 بجے تک کا 1 گھنٹہ سوچنے کے لیے مخصوص کیا ہے تو دن بھر جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آئے تو خود کو پیغام دیں کہ یہ بات یا سوچ میں شام کو سوچنے کے وقت سوچوں گا۔ اس طرح آپ کا ذہن ہر وقت سوچنے کے بجائے ایک خاص وقت میں سوچنے کا عادی ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کا معدہ ایک خاص وقت میں یعنی ڈنر لنچ کے وقت کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دن کے کسی حصے میں بھوک لگتی ہے تو آپ خود کو پیغام دیتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر بعد لنچ کا وقت ہوگا تو میں کھانا کھاؤں گا۔ نمبر 6، بستر پر لیٹ کر سوچنے کے بجائے ہمیشہ بیٹھ کر سوچیں۔ یاد رکھیں جو لوگ بستر پر لیٹ کر سوچتے رہتے ہیں ان کی نیند اکثر ڈسٹرب رہتی ہے۔ نمبر 7، اپنی سوچوں کا دھیان رکھتے ہوئے شعوری طور پر کوشش کریں کہ آپ کسی ایک بات کو بار بار اور زیادہ دیر تک نہ سوچیں۔ اگر آپ کا ذہنی لاشعوری طور پر کسی ایک بات کو سوچنے کے لیے پکڑ لے تو شعوری کو کوشش سے اپنی ذہن سے وہ بات چھین لیں اور اس سے سوچنے کے لیے اس کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کی بات پکڑا دیں۔ نمبر 8، یاد رکھیں دنیا میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے اور اس سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اپنی کمیوں اور غلطیوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے اندر موجود خوبیوں اور اپنی خامیوں کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 9، لوگوں کے رویوں اور باتوں میں پوشیدہ معنی تلاش نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو کچھ ایسا کہے یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دے جو آپ کو برا لگتا ہے تو اس کے بارے میں سوچ کر اپنا ذہنی صحت خراب نہ کریں۔ دوسرے شخص نے آپ کے ساتھ جو برا کرنا تھا اس نے کر دیا، اب آپ اس کی برائی کو سوچ کر اپنے ساتھ خود برا نہ کریں۔ لوگوں سے گفتگو اور ملاقات کے بعد ان کی باتوں یا ملاقات کو اپنے سر پر سوار نہ کریں۔ نمبر 10، حال میں رہیں۔ اگر آپ کا ذہن لاشعوری طور پر ماضی کے ملال یا مستقبل کے خوف میں چلا جائے یا جاننے کی کوشش کرے تو اسے شعوری کوشش سے حال میں لائیں۔ نمبر 11، اپنی زندگی پر کام کریں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے زیادہ تر بے مقصد اور بیکار زندگی گزارنے والے انسان زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی بے مقصد زندگی کو بامقصد زندگی میں تبدیل کریں، کیونکہ بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کو ذہن میں خود ہی بے مقصد، بیکار اور بے معنی باتوں اور حرکتوں کو سوچنا پسند ہی نہیں کرتا۔ نمبر 12، اپنی شخصیت پر کام کریں۔ بہت سے لوگ اپنی پوری شخصیت پر کام کر کے اسے بہتر بنانے کے بجائے اپنی شخصیت کے کسی ایک پہلو کو پکڑ کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ زیادہ سوچنے کی بیماری سے متعلق سوالات۔ سوال: عام سوچنے اور زیادہ سوچنے کی بیماری میں کیا فرق ہے؟ جواب: عام سوچنے سے انسان کی زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، جبکہ زیادہ سوچنے کی بیماری انسانی زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سوچنا برا نہیں ہے، بہت زیادہ سوچنا انسانی صحت کے لیے برا ہے۔ سوچنے کی بیماری میں انسان نہ صرف وہ سوچتا ہے جسے سوچ کر اسے اذیت ہوتی ہے، بلکہ ایسی باتوں کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے جن کا حل اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سوال: زیادہ سوچنے کی بیماری اور بامقصد غور و فکر میں کیا فرق ہے؟ جواب: زیادہ سوچنے کی بیماری میں بامقصد غور و فکر سے مختلف ہوتی ہے۔ یا مقصد غور و فکر میں انسان اپنے مسائل کو حل کرنے کے شعوری طور پر وقت نکال کر حال کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ زیادہ سوچنے کی بیماری میں مبتلا انسان صرف مسائل کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ سوال: زیادہ سوچنے کی بیماری اور تزکیہ نفس میں کیا فرق ہے؟ جواب: یاد رکھیں کہ زیادہ سوچنے کی بیماری میں انسان بیکار سوچیں سوچتا ہے، جبکہ سیلف انالائز یعنی اپنی ذات کو جاننے اور بہتر بنانے کے لیے انسان شعوری طور پر وقت نکال کر اپنے اندر جھانکتا ہے۔ اپنے اندر جھانکنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کون سی دیمک ہے اور اسے اندر ہی اندر
چاٹ کر کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کے اندر کون کون سے خزانے پڑے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو اسے کامیاب ہونے سے روک رہی ہے۔ یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔